بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تشبیہ کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ کی تعریف کیا ہے، تشبیہ کے ارکان کیا ہیں، پھر ہم نثر میں سے کچھ مثالیں دیکھیں گے اور پھر ہم اشعار میں سے کچھ مثالیں دیکھیں گے جن میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تشبیہ کو سمجھنے سے پہلے علم بیان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ علم بیان کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ہم علم بیان کو جانتے ہیں کہ علم بیان کسے کہتے ہیں۔ بیان کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کھول کر بات کرنا یا ظاہر کرنا، یعنی کسی بات کو آپ واضح کر دیں اور اس کا مطلب آپ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، اسے بیان کہتے ہیں۔ لیکن اردو ادب کی اصطلاح میں علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو علم بیان کے فائدے میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو جب ہم جان لیتے ہیں تو ہم کسی بھی بات کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے سے زیادہ واضح اور مؤثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک طریقہ ہے ایک بات کو سادے طریقے سے بیان کرنا حقیقت کے طور پر، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ہم مجاز کے طور پر بیان کریں، تو حقیقت اور مجاز میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی ہم جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور مجاز کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی بات کو ہم اگر سیدھے طریقے سے بات کر دیں تو وہ اتنی واضح تو ہوگی لیکن اتنا اثر اس کے اندر نہیں ہوگا، لیکن جب ہم اس کو مجاز کے طور پر بیان کریں گے، اور مجاز میں پھر علم بیان میں 4 اقسام ہیں، ان طریقوں میں سے ہم کسی ایک طریقے سے بھی بیان کریں گے تو زیادہ واضح بات نظر آئے گی اور مؤثر ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو، یعنی معنی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ علم بیان دراصل الفاظ کے چناؤ کا تعین کرتا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع لفظ ہے کہ جسے 2 طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ حقیقی اور مجازی معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حقیقی معنوں میں یا بدیع لفظی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے کہ جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے یا بنا ہے، تو اس کو ہم حقیقی معنی کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی لفظ کو ہم اس کو اس طرح استعمال کریں جس کے لیے وہ بنا ہے، اس کو حقیقی معنی کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کلام کی زیبائی یا حسن الفاظ سے وابستہ ہے۔ اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جائے گا۔ مثلا اب دیکھیں شعر، آپ یہاں سے بات سمجھ جائیں گے مثال سے کہ اگر شعر اگر کسی کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد وہی درندہ ہے، ٹھیک ہے۔ شعر اصل میں اگر شعر آیا ہم کہیں شعر آیا اور اس کا حقیقت معنی ہم دیکھیں تو حقیقی معنی یہی ہوگا وہ درندہ آیا، وہ جانور آیا شعر، تو یہ حقیقی معنی ہوگا۔ لیکن مجازی معنوں میں یا بدیع معنوی میں اس کا مطلب کیا ہے، تو مجازی معنوں میں یا بدیع معنوی میں اگر ہم دیکھیں تو لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا شعر آیا اگر ہم کسی بھی مرد کے لیے ہم یہ استعمال کریں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ اتنا بہادر ہے جتنا شیر بہادر ہے۔ تو حقیقت میں شعر وہ درندہ ہے، لیکن ہم کسی انسان کے لیے شعر کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ اس کا مجازی معنی میں ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت میں تو وہ شعر نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے شعر اس لیے کہا ہے کہ اس کی بہادری یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ علم بیان میں حقیقت کے بجائے مجاز استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم بیان میں حقیقت کے بجائے مجاز استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں بات نہیں کی جاتی بلکہ مجازی معنوں میں بات بیان کی جاتی ہے۔ اب علم بیان کی اقسام کو ہم دیکھیں تو علم بیان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل، نمبر 4 کنایہ۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، لیکن آج جو ہم لیکچر یہاں پر بیان میں کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم صرف اور صرف تشبیہ کو بیان کریں گے کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ تعریف کو دیکھ لیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یہ اس کے لغوی مطلب ہیں۔ اور علم بیان میں اگر دیکھیں تو علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے
یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کو کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے ہم دوسرے کی طرح قرار دیں، دوسرے کی مانند قرار دیں تو ہم اسے تشبیہ کہیں گے۔ ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں؟ ارکان تشبیہ 5 ہیں، آپ 4 بھی بنا سکتے ہیں، یہاں پر 5 کے 5 لکھ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا رکن جو تشبیہ کا ہے اسے کہا جاتا ہے مشبہ۔ مشبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ یہاں آپ تعریف کو سمجھ لیں، مثالوں میں آپ کو مشبہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ مشبہ بھی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتی ہے۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے، جیسا کہ مثل، مانند، کی طرح، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، بعینہ ہی، مثال، یا، کے وغیرہ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ حرف تشبیہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ وجہ تشبیہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ خوبی وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور غرض تشبیہ وہ مقصد یا غرض ہے جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، غرض تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرینہ، قرائن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس لیے تشبیہ دے رہا ہے، تو اس سے آپ غرض تشبیہ کو نکال سکتے ہیں کہ تشبیہ کس غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ اب ہم مثالوں سے ساری بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نثر کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، نثر سے تشبیہ کو حل کرتے ہیں، اس کے ارکان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے ارکان بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے مثالوں میں کس طرح ہمیں سمجھ آ جائیں۔ یہ ایک جملہ ہے آپ کے سامنے، بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر تشبیہ کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چاند جو ہے وہ مشبہ بھی ہے اور بچہ مشبہ ہے، یعنی بچے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر بچے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جیسے چاند خوبصورت ہے تو بچہ بھی خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر آپ ارکان دیکھیں تو یہاں پر مشبہ بچہ ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ تو بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے مشبہ کہیں گے۔ مشبہ بھی چاند ہے، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ چاند ہے، تو یہاں پر مشبہ بھی چاند ہوگا۔ حرف تشبیہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مانند، یہ یہاں پر حروف ہیں جس سے ہمیں تشبیہ کا اندازہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر حرف تشبیہ ہے۔ وجہ تشبیہ، یہ وجہ شبہ کیا ہے؟ تو وجہ تشبیہ، یہ وجہ شبہ یہاں پر خوبصورتی ہے کہ یہاں پر خوبصورتی کی وجہ سے چاند کے ساتھ بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور غرض تشبیہ، غرض تشبیہ کیا ہے؟ تو بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، یہ غرض تھی، اس لیے یہاں پر چاند کو لایا گیا تشبیہ دینے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ کو 5 ارکان سمجھ آ گئے ہوں گے کہ مشبہ کسے کہتے ہیں، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ اس جملے کے اندر سارے کے سارے ارکان دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر بچے کو چاند کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ وجہ کیا تھی؟ خوبصورتی تھی۔ ایک اور نثری مثال یہاں پر دیکھ لیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بہادری، کہ جیسے شیر بہادر ہے اس طرح علی بھی بہادر ہے۔ تو مشبہ علی ہے کیونکہ علی کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشبہ بھی شیر ہے کیونکہ شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ کی طرح ہے اور وجہ تشبیہ بہادری ہے۔ غرض تشبیہ علی کی بہادری ظاہر کرنا تھا، اس غرض سے شیر کو یہاں تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے علی کے ساتھ۔ اب شعر کے اندر مثالیں آپ دیکھ لیں، شعری مثالیں کون کون سی ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ارکان تشبیہ کیا ہیں۔ خواجہ میر درد کا مشہور شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہاں پر زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے میں اس شعر میں زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ زندگی جو ہے وہ طوفان کی طرح ہے۔ طوفان میں بھی جیسے مصیبتیں آتی ہیں اس طرح زندگی میں بھی آ رہی ہیں، تو زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ زندگی ہے،
مشبہ بھی طوفان ہے، وجہ تشبیہ زندگی کے مصائب اور علام کا طوفان، اور غرض تشبیہ زندگی کے مصائب اور علام کا تذکرہ، اور حرف تشبیہ یہاں پر یا ہے۔ ایک اقبال کا مشہور شعر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہاں اس شعر میں مشبہ اہل ایمان ہے اور مشبہ بھی خورشید ہے، یعنی اہل ایمان کو خورشید سورج کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جبکہ حرف تشبیہ صورت ہے، اور وجہ تشبیہ عروج و زوال، اور غرض تشبیہ مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو پیش کرنا ہے۔ تو اس شعر کے اندر اقبال نے اہل ایمان کو سورج کہا ہے کہ جیسے سورج یہاں ڈوبتا ہے ادھر نکلتا ہے، پھر ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، اس طرح اہل ایمان جو ہیں وہ بھی عروج و زوال پاتے ہیں اور وہ بھی متحرک رہتے ہیں، سست نہیں ہوتے۔ مشہور شعر میر تقی میر کا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے، نازکی ہے، اور غرض یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور نازکی اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کیسی حرف جو ہے وہ تشبیہ ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بھی، یعنی انسان کو شرار کہا گیا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں پر مثال حرف تشبیہ ہے۔ ناپائیداری، جیسے شرار جو ہوتا ہے اس میں ناپائیداری ہے، اسی طرح اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس انسان کے ساتھ، تو ناپائیداری وجہ تشبیہ، اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا کہ زندگی نہیں رہتی، جیسے شرر ختم ہو جاتا ہے شعلہ وغیرہ، اسی طرح زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، تو زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا یہ حرف تشبیہ یہاں پر بیان کر کے غرض تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ مزید مثالیں دیکھ لیں آپ اشعار سے، کہ ایک شعر ہے کہ ان کے عارض پہ دمکتے ہوئے آنسو توبہ، ہم نے شعلوں پہ مچلتے ہوئے شبنم دیکھی۔ تو یہاں پر محبوب کے آنسوؤں کو جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے شبنم کے ساتھ، یعنی آنسو جو ہیں وہ شبنم کی طرح لگ رہے ہیں۔ ایک اور شعر، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ تو اس شعر میں اپنے محبوب کو وہ پھول کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ عرق آلودہ ہونا اس رخ رنگین کا ایسا ہے کہ جیسے برگ گل پہ ہو نمایاں بوند شبنم کی۔ تو یہاں پر محبوب کا جو پسینہ ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے شبنم کی بوندیں ہیں، تو شبنم یہاں پر استعمال کی گئی ہے پسینے کی لیے۔ غیر کو دیکھ کر غیرت سے پگھل جاؤں گا، صورت شمع تیری بزم میں جل جاؤں گا۔ تو یہاں پر صورت شمع یعنی کہ جو محبوب کا عاشق ہے وہ اپنے آپ کو شمع ظاہر کر رہا ہے، اور شمع کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے شمع جل جاتی ہے، اسی طرح میں غیر کو دیکھ کر، اگر بزم میں ہوا کسی محفل میں ہوا تیرے ساتھ غیر کو دیکھ کر میں شمع کی مانند پگھل جاؤں گا۔ اقسام تشبیہ، اب تشبیہ جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ذکر کی گئی ہیں، یہاں پر میں چند اقسام کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس اعتبار سے کہ اس میں ارکان کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ آپ تھوڑا سے یہاں پر اقسام سمجھ لیں، نہیں تو تشبیہ کی بہت ساری اقسام ہیں، یہاں پر صرف میں 5 کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو تشبیہ کی 5 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ان اقسام کی بنیاد اس کے ارکان کو حذف کرنے پر ہے، کیونکہ مخاطب کے علم کی بنیاد پر بعض اوقات اس کے بعض حصوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات مشبہ کو، بعض اوقات مشبہ بھی کو، بعض اوقات حرف تشبیہ کو، غرض کو اور وجہ تشبیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ تشبیہ مرسل، تشبیہ مرسل وہ تشبیہ ہے جس میں حرف تشبیہ کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہو، یعنی ایسی تشبیہ جس میں حرف تشبیہ کو بہت واضح کر کے بیان کیا جائے اس کو تشبیہ مرسل کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ عربی کی مثال ہے، لیکن ہم اردو کی مثال سمجھتے ہیں کہ اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ میں واضح طور پر حروف تشبیہ لائے گئے ہیں، تاکہ کھل کر بات سمجھ آ جائے کہ یہاں پر
کسی شخص کے نور کو چراغ کہا گیا ہے، تو مثال بھی ساتھ ذکر ہے، ایسی ہے جیسے، تو بہت زیادہ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے۔ اسی تشبیہ جس میں کسی بھی حروف تشبیہ کو واضح کیا جائے تو اس کو تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ تشبیہ مؤکد، تشبیہ کی اس قسم میں حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو تشبیہ مؤکد میں حرف تشبیہ کو ہی کھا لیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی حذف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ متکلم اس بات پر زور دے رہا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں مشابہت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے حرف تشبیہ کو وہ نہیں لاتا۔ جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہیں کہ تم روشنی اور بلندی میں ستارے ہو، تو اس جملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے حرف تشبیہ نہیں ہے، یعنی ستارے کی طرح نہیں بلکہ خود ستارہ ہو کہہ کر بات پر زور دیا گیا ہے کہ تم روشنی اور بلندی میں ستارے ہو۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم روشنی اور بلندی میں ستارے کی مانند ہو یا ستارے کی طرح ہو، سیدھا کہا گیا کہ تم روشنی اور بلندی میں ستارے ہو، تو یہ تشبیہ مؤکد کہلاتی ہے جس میں حروف تشبیہ نہ ذکر کیے جائیں۔ تشبیہ مفصل، تشبیہ کی اس قسم میں تشبیہ کی وجہ کو بیان کیا جاتا ہے، ساتھ ہی یہاں پر وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، تو وجہ تشبیہ جس میں آ جائے اسے تشبیہ مفصل کہتے ہیں۔ وہ بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو دیکھیں یہاں پر وجہ یعنی کہ وجہ بہادری یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے، تو یہاں تشبیہ کی وجہ بہادری کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شیر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ مفصل نہیں ہوگی، لیکن وہ بہادری میں شیر کی طرح کہنے سے تشبیہ مفصل بن جائے گی، کیونکہ یہاں پہ وجہ تشبیہ بیان کر دی گئی ہے۔ تشبیہ مجمل، تشبیہ کی اس قسم میں وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ وجہ مخاطب پہلی سے جانتا ہے۔ دیکھیں وجہ تشبیہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، سورج گویا دینار ہے، دینار سکہ، ٹھیک ہے، سونے کا سکہ، تو یہاں پر سورج گویا دینار ہے، تو یہاں وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا سورج گویا دینار کی طرح ہے یا سورج گویا دینار کی مانند ہے، تو یہاں پہ وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ سورج گویا دینار کی طرح چمک رہا ہے، تو چمکنے کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو چمکنے کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے اور وجہ تشبیہ نہیں بیان کی گئی۔ ایسی تشبیہ جس میں وجہ تشبیہ کو نہ بیان کیا جائے اسے تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔ تشبیہ بلیغ، تشبیہ کی اس قسم میں تشبیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، دونوں کو نہیں لکھا جاتا، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں اتنی زیادہ مشابہت ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسے اسلام ہماری زندگی ہے، اب آپ کو اس میں نہ حرف تشبیہ نظر آ رہا ہے نہ وجہ تشبیہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام ہماری زندگی میں، اس مثال میں اسلام کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، اسلام کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ وجہ تشبیہ بھی بیان نہیں ہے اور حرف تشبیہ بھی بیان نہیں ہے۔ ہماری زندگی، اسلام ہماری زندگی کی طرح ہے یا اسلام ہماری زندگی کے مقصد کی طرح ہے، تو یہاں پر ہم نے کوئی بات ایسی بیان نہیں کی بلکہ حرف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا اور وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیا۔ تو اس مثال میں اسلام کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ اسلام کی ہدایت کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، اس لیے بات میں زور پیدا کرنا تھا، تو اس لیے تشبیہ کی علامت اور وجہ تشبیہ دونوں کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ اقسام تھیں جس سے ہم یہ سمجھ گئے کہ تشبیہ جو ہے اس کو ہم کن طریقوں سے اس کے حرف تشبیہ کو، وجہ تشبیہ کو، یا آپ جو ہے وہ مشبہ کو، مشبہ بہ کو، ان میں سے آپ کسی بھی ارکان کو، رکن کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ کو اچھی طرح تشبیہ کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو اس سے آپ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ یہ نمبر نیچے دیا گیا، آپ اس نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم استعارہ کو بھی بیان کریں گے، پھر ہم مجاز مرسل اور انشاءاللہ پھر کنایہ کو بھی بیان کریں گے تاکہ علم بیان کی تمام اقسام ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، محنت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔